پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور مہیب نام میں آپ کے میزبان ثاقب منور کا آپ کو آذان اسلام پہنچے. اس لمحہ آپ دیکھ رہے ہیں جے سی ٹی وی ارکان ایمان سیزن 5 اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں بھی آپ نے اس کو سراہا، پسند کیا، اپنی مفید تجاویز ہم تک پہنچائی اور یہ آپ کی دعاؤں اور خدا کے فضل کا نتیجہ ہے کہ آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور خدا ان کے کلام کی خدمت میں کوشاں ہیں اور پیش ہیں. ہم اس کے لیے سارا عزت اور جلال خدا سالوس کو دیتے ہیں. ناظرین، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بالخصوص اس بات پر کہ آپ نے ہمارے جے سی ٹی وی پاک کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جے سی ٹی وی کی ایپ کو بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو استعمال کیا اور آپ کا یہ فیڈ بیک ہمارے لیے نہایت ہی مؤثر ہے. اور آپ بھی اس طرح ہمارے پارٹنر بن کر بہت سارے لوگوں تک جو خداوند کے کلام سے نابلد ہیں یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ سکیں، تو اس ایپ اور اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، وہ جے سی ٹی وی کی ساری نشریات کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہم اس بات کے لیے آپ کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتے ہیں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. آج ہمارا جو پروگرام ہے ایک بڑا ہی خوبصورت موضوع میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ موضوع ہے ایک مسیحی خاندان کے اوصاف یا ایک مسیحی خاندان کی خوبیاں. آج جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارے خاندانوں میں صبح سے شام تک، رات گئے تک لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مہنگائی کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم عیب جوئی کی باتیں کرتے ہیں، غیبت گوئیاں کرتے ہیں. لیکن کیا یہ واقعی مسیحی خاندان کے اوصاف ہیں؟ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں جس طرح دنیا دار لوگ عام باتوں سے پریشان ہوتے ہیں. کیا میں اور آپ ایک ایماندار ہوتے ہوئے، خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ایسا رویہ اپناتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ ہم ان ساری باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں. اس میں جو سوالات ہوں گے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. ایک مسیحی خاندان اور ایک دنوی یا غیر مسیحی خاندان میں کیا فرق ہے؟ مسیحی خاندان کا سربراہ کون ہوتا ہے اور اس کی درست بائبلی ترتیب کیا ہے؟ ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے. مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، پیدائش کی کتاب میں یہ خدا کے الفاظ ہیں، اور اس کی درست تفسیر کیا ہے یا اس کا معنی کیا ہے ہم اسے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. مددگار کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے شریک حیات کے لیے، اس کا کیا معنی اور اس کی تفسیر کیا ہے اسے جانیں گے. شادی یا ازدواج، اس کے متعلق بائبلی تعلیمات کیا ہیں، اور پھر ہم آگے اور بہت ساری باتیں اور سوالات چلتے چلتے سر راہ سیکھیں گے، جانیں گے. اور آج جو ہمارے درمیان خدا کے خادم آئے ہیں وہ ریولیشن گاسپل منسٹری کے چیئرمین اور بانی ہیں. ILI انٹرنیشنل لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ میں وہ درس و تدریس کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کونسل آف دی بشپس کے وہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور خدا ان کے فضل سے وہ 22 سال اپنی خدمت کے مکمل کر چکے ہیں، اور تقریباً 89 میں یا 90 میں انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا. میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ ہے بشپ آصف گل صاحب. خدا انہیں بہت زیادہ برکت. بشپ آصف صاحب ویلکم، خوش آمدید جناب. پہلے تو شکریہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور خدا آپ کو اس کے لیے برکت دے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا شکر گزار ہوں جیسے ٹی وی کا انٹائر ٹیم کا کہ آپ نے پروگرام ارکان ایمان میں مجھے دعوت دی تاکہ میں اس پروگرام کی وساطت سے خدا کے کلام کی باتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. بہت شکریہ. پر صاحب، ایک مسیحی خاندان اور غیر مسیحی خاندان میں کیا فرق ہے؟ شروع سے جب بات مسیحی گھرانے کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ایماندار گھرانہ، وہ گھرانہ جو خدا پر ایمان لاتا ہو. اور ایماندار گھرانے کی خصوصیت یہ ہے کہ، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ اس گھر کا، اس خاندان کا مرکز صرف اور صرف خدا ہو. یعنی جہاں پر یسوع مسیح ہوتا ہے یا یسوع مسیح کی حضوری ہوتی ہے. اب جب ایماندار گھرانے کی بات کی جاتی ہے تو میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ایماندار گھرانہ وہ ہے جہاں پر مسیح کے ساتھ شراکت اور مسیح کے ساتھ رفاقت رکھی جائے. ایک ایسا گھرانہ جو محبت میں چلتا ہو، جو حلیمی میں چلتا ہو، جو برداشت میں چلتا ہو، پاکیزگی میں چلتا ہو. اور جب ہم لوگ ایماندار گھرانے کی بات کرتے ہیں تو ایماندار گھرانے میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا ایمان صرف اور صرف خدا پر ہوتا ہے.
وہ کسی اور طرف نگاہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جب ایمان کی بات کرتے ہیں، ایماندار گھرانہ کہلاتے ہیں، تو ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایماندار گھرانہ وہی ہوتا ہے جو خداوند یسوع مسیح پر یا خدا باپ پر ایمان رکھتا ہو. وداؤٹ فیتھ، بغیر ایمان کے ہم لوگ جو ہے وہ ایماندار نہیں کہلا سکتے. جب مسیحی گھرانے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ مسیحی کا مطلب ہے مسیح میں سے نکلا ہوا یا جس کا تعلق مسیح سے ہو. تو جب مسیحی گھرانے کی بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گھرانے کا تعلق، آپ کے گھرانے کا تعلق مسیح سے ہے. اور جب مسیحی گھرانہ ہے تو وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو چند چیزوں میں جو ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو رکھتا ہے. مثال کے طور پر اس کا دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ ایمانداری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی خدا کی خاطر بسر کرتا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ روحانی طور پر بیدار رہے. ایک مسیحی گھرانے میں اگر روحانی بیداری نہیں ہے تو وہ مسیحی گھرانہ نہیں ہے. اور جب ہم لوگ بات کرتے ہیں غیر مسیحی گھرانے کی تو ہم ان چیزوں کو اگر اپوزٹ لے جائیں تو سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ خود اپنی زندگی کے خدا ہوتے ہیں. وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ خود اپنی زندگی کے خدا ہوتے ہیں اور ہر ایک چیز پر وہ خود ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جی کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں. پھر ان کی زندگی ایک بناوٹی ریاکاری کی زندگی ہوتی ہے. اس میں پاکیزگی نہیں ہوتی، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس میں روحانی شراکت، روحانی بیداری نہیں ہے، اس میں خدا پر توکل یا بھروسہ نہیں ہے، اور وہ کمپلیٹلی ایک دنیا داری کی زندگی ہے جس میں رہتے ہوئے وہ صرف اور صرف دنیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دنیا پر بلیو کرتا ہے، دنیا کی روایات اور رسومات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اور کہلاتا مسیحی ہے، لیکن دراصل وہ مسیحی گھرانہ نہیں ہے. بہت شکریہ اس خوبصورت وضاحت کے لیے. بھائی صاحب، پھر اگر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو مسیحی خاندان کا سربراہ کون ہوتا ہے اور اس میں بائبل کیا ہمیں ترتیب فراہم کرتی ہے؟ پریز گاڈ، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ایک مسیحی خاندان اس ترتیب کو سمجھ لے اور اس حقیقت کو سمجھ لے تو یہ میرے اور آپ کے لیے اور تمام مسیحی خاندانوں کے لیے جو ہے بڑی بابرکت بات ہے. اگر ہم لوگ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب 14 اور 15 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر خاندان نامزد ہے. اب اس میں صرف مسیحی نہیں ہے، سارے ہیں سب. اب یہاں پر جو بات میرے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، گاڈ is the supreme head of our family. آمین. خدا جو ہے وہ ہمارے خاندان کا سپریم ہیڈ ہے، وہ ہمارا سربراہ ہے. بے شک. جو بائبل کی ترتیب وہ یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی کا، ہمارے خاندان کا سپریم ہیڈ ہے. جب سے میں پیدا ہوا اور جب میرے خاندان نے، میرے باپ نے، میرے گھرانے نے مجھے دعا کرنی سکھائی تو انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی، جب بھی دعا کرو کہو اے ہمارے باپ. آمین. ہم متی کے انجیل میں بھی یہ دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے جب دعا کرنی سکھائی تو اس نے کہا دعا کا آغاز کرنا ہے اے ہمارے باپ. میں نے دعا کرنی شروع کی اے ہمارے باپ، میرے بچوں نے دعا کرنی شروع کی اے ہمارے باپ. اور اگر ہم لوگ یہاں پر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو جو میرا باپ ہے وہ میرے بچوں کا دادا لگنا چاہیے، لیکن ہی از ناٹ اے گرینڈ فادر، ہی از اے فادر. بائبل کا اصول یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں کہ میری 10 پشتیں پیچھے چلے جائیں، وہ بھی اے ہمارے باپ کہتے تھے، میں بھی اے ہمارے باپ کہتا ہوں، میری نسل بھی اے ہمارے باپ کہتی ہے اور آنے والی نسلیں بھی اسے اے ہمارے باپ ہی کہیں گی. تو جب ہم لوگ خدا کو جو آسمانی ہے اور ہمارا آسمانی باپ ہے ہم اسے فادر کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جب وہ باپ ہے تو سپریم ہیڈ بھی وہی ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. اکثر ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو ہیڈ آف دا ہاؤس سمجھتے ہیں، بٹ جو سپریم ہیڈ ہے، جو سربراہ، اعلیٰ سربراہ ہے، وہ خدا ہے. اور یہ بات مجھے اور آپ کو جاننی ہے کہ ہماری ہر ایک پیڑھی اسے باپ کہتی رہی ہے، باپ کہتی ہے اور باپ کہتی رہے گی. آمین. اب بات آتی ہے دنیاوی نظام میں. تو جب دنیاوی نظام کی ہم بات کرتے ہیں تو اس دنیا میں اور زمین کے اوپر جو ہم لوگ ایک خاندان رکھتے ہیں، اس خاندان کا جو دنیاوی سربراہ ہے وہ ایک شوہر یا ایک باپ ہے جس کے وسیلے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوئی یا جو اس وقت گھر کا سربراہ ہے. آپ نے جو فرمایا، میں نے یہ سنا کہ ایک باپ یا ایک شوہر
کیا یہ درست ہے سر؟ آج کل تو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے خواتین سربراہ ہوتی ہیں. لیکن بائبل کا اصول یہ ہے, دیکھیں اگر ہم لوگ اس بات کو جاننا چاہیں کہ کون سربراہ ہے, تو بائبل پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے. اور یہ بات میں جیسے ابھی پاسٹر ثاقب صاحب نے کہا کہ خواتین سربراہ ہوتی ہیں, میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا, لکھا ہے کہ تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ بائبل بھی جو ہے وہ جو ہیڈ ہے, سربراہ ہے, وہ شوہر کو مقرر کر رہی ہے. اور اس کے بعد پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور 30ویں آیت, وہاں پر ہم لوگ اس ڈیفینیشن کو جانتے ہیں کہ ہر مرد کا جو سر ہے وہ یسوع ہے, اور عورت کا جو سر ہے وہ مرد ہے, اور مسیح کا سر جو ہے وہ خدا ہے. میں آج اس پروگرام ارکان ایمان کے وسیلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہمارے گھر کا خاندان کا جو سپریم ہیڈ ہے وہ خدا ہے, اور جو ہماری دنیاوی خاندان یا گھر کا سربراہ جو ہے وہ باپ ہے اور شوہر ہے, اور ضرور ہے کہ وہی سربراہی کرے اور وہی سارے نظام کو چلائے. ویسے مقدس سارہ جو ہے وہ اپنے شوہر مقدس ابراہم کو خداوند کہتی تھی, یہ بھی اسی تناظر میں ہے؟ جی دیکھیں, جب خداوند کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے مالک. تو وہ اپنے جو ہے شوہر کو, اپنے خاوند کو مالک کہہ کر پکارتی ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس بات کو جانیں. دیکھیں ایک دنیاوی محاورہ ہے کہ ایک جو ہے عورت وہ رانی بن سکتی ہے اگر وہ اپنے شوہر کو بادشاہ مان لے, اور اگر وہ اور دوسری صورت میں وہ نوکرانی بن جاتی ہے اگر وہ اپنے شوہر کو نوکر بنا لے. تو اگر وہ بادشاہ جانے گی تو بیوی رانی رہے گی, اور اگر اسے نوکر بنا لے گی تو نوکرانی بن جائے گی. سو ضروری یہ ہے ہمارے گھر کا سربراہ, ببلیکل میتھڈ, ببلیکل پرنسپل یہ ہے کہ سپریم ہیڈ خدا ہے, اور اس کے بعد خدا نے یہ اختیار مرد کو دیا ہے. اچھا بھائی صاحب, یہ سوالات میں سے تو سوال نہیں ہے, لیکن جسٹ مطلب جو سوال نامہ میں نے آپ تک پہنچایا اس میں سے ہٹ کے سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مالک شوہر ہے یا خاوند ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر وہ تو نوکر ہو گئی, لانڈی ہو گئی. اس کو تھوڑا واضح کر سکیں مالک کی. جی نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ دیکھیں خدا نے آدم اور حوا کو بنایا, پہلے آدم کو بنایا, اور لکھا ہے کہ خدا نے آدم پر نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے لے کر حوا کو بنایا. اب جب خدا نے حوا کو بنایا ہے, خدا نے جب عورت کو پیدا کیا ہے, تو نہ تو اس نے اس کے پاؤں میں سے نکالا کہ پاؤں کی جوتی سمجھی جائے, اور نہ سر کی ہڈی لی کہ وہ اس پر حکمرانی کرے. خدا نے اس کو اس کی پسلی میں سے, یعنی ایکویلٹی کی بات کی جا رہی ہے, اس کے برابر ہے. ہاں آپ عزت کے حوالے سے مالک کہہ سکتے ہیں, خدا کہہ سکتے ہیں, آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, لیکن ببلیکل میتھڈ مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ عورت جو ہے نہ تو وہ پاؤں کی جوتی ہے, اور نہ ہی ہم اسے سر کا تخت بنائیں, سر کا تاج بنائیں, بلکہ ہم اسے ایکویلٹی دیں, برابری دیں جو خدا نے اسے بخشی ہے. بہت شکریہ. میں اس لیے اس کو واضح کرنا چاہ رہا تھا تاکہ کہیں یہ نہ سمجھا کیونکہ آپ بھی مرد ہیں اور میں بھی, تو وہ مردوں کی حاکمیت کی بات نہ ہو جائے. تو میں بائبل کے حوالے سے اسے برابر کرنا چاہ رہا تھا. بہت ضروری ہے. مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا, شادی کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے اور مرد کے ساتھ آتی ہے. کیا ہم الٹ جا رہے ہیں؟ خدا نے آدم کو بنایا, اور میں نے پہلے کہا کہ خدا نے اسے پسلی میں سے لے کر بنایا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا نے اسے بطور مددگار آدم کو دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے. اگر ہم لوگ شریعت کی کتاب میں چلے جائیں اور وہاں پر دیکھیں, وہاں پر ہمیں 10 احکام ملتے ہیں خروج کی کتاب میں, اور ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر, اور اس کے ساتھ ایک پرومس دیا ہے کہ تب تیری جو عمر ہے وہ زمین پر سرفراز ہوگی. اب یہاں پر عورت کا بھی جو ہے خیال ہے کہ اسے بھی رکھنا ہے اور ماں باپ کو بھی رکھنا ہے, تو یہ تھوڑا سا جو ہے کنٹروورسی پیدا کرتا ہے. مرد پریشان ہو جاتا ہے, میں کیا کروں, خاوند ماں باپ رکھوں یا بیوی رکھوں, کیسے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خدا آدم اور حوا کو جب یہ بات کہہ رہا ہے آدم کے بارے میں کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا, تو یہاں پر 2 لفظ ہیں جن پر میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے لیو جو بائبل میں آیا ہے, اس کا مطلب ہے چھوڑنا, اور ایک لفظ ہے سیپریٹ جس کا مطلب ہے الگ ہونا. چھوڑنا جو ہوتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہے, اور سیپریٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہونا ہوتا ہے. یہاں پر جب چھوڑنے کا لفظ آیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے انہیں الگ نہیں کرنا,
تو ان کے ساتھ فزیکلی طور پر جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے, تو اس کے ساتھ سیپریٹ ایک الگ کمرے میں زندگی بسر کر سکتا ہے, لیکن جو ذمہ داریاں ماں باپ کے لیے تیری ہیں تو انہیں پوری کر, اور بیوی کے لیے جو تیری ذمہ داریاں ہیں یعنی اس کی کیئر کرنا, اس سے محبت کرنا, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس کے ساتھ رہنا, کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور ماں باپ کو چھوڑے گا, تو ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کو تنہا کر دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ صرف اپنی وفاداریاں جو ہیں ان کو منتقل کرنا ہے ماں باپ سے لے کر بیوی تک, تاکہ جو وفاداریاں ماں باپ کی ہیں وہ بھی نبھائیں اور جو بیوی کے ساتھ وفاداریاں وہ بھی نبھایا جائے. یہ کانسیپٹ تھوڑا سا غلط ہے کہ اکثر جوڑے اس بات کا سہارا لے لیتے ہیں شاید کو اور ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا خدا چھوڑنے کی بات کر رہا ہے کہ صرف تو ان سے وقتی طور پر جو ہے وہ الگ ہو, ان کو چھوڑ, اور لیکن رہ ان کے ساتھ, ان کی کیئر کر, ان کی ضرورتیں پوری کر, بڑھاپے میں ان کی عزت کر اور ہر طرح سے ان کا خیال کر, کیونکہ اس کے ساتھ تیری عمر کی درازی کا وعدہ بھی ہے. ونڈرفل, تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. اچھا ناظرین, میں بشپ صاحب میں یہ بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا ناظرین کو بھی, اور میں نے اس بات کو سیکھا خداوند یسوع مسیح جو جب مجسم ہوئے تو انہوں نے زمین پر تقریباً 33.5 سال کے قریب انہوں نے وقت گزارا, اور ان 33.5 سالوں میں سے 30 سال ایک بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی ماں کی, اپنے خاندان کے ساتھ گزارا ہے. اپنے باپ کی ٹریڈ کو سیکھا ہے, اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کی طرف جو ان کی ذمہ داریاں تھیں پہلوٹا بیٹا ہوتے ہوئے اس کو پورا کیا ہے, اور تقریباً 3.5 سال کے لگ بھگ انہوں نے جو عرصہ ہے وہ خدمت میں گزارا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے خداوند یسوع مسیح جو کامل خدا اور کامل انسان ہے, اگر وہ اپنا بہترین حصہ اپنے خاندان کو دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے باپ اور اپنی ماں کو بھی اپنی زندگی میں بہترین حصہ دینا چاہیے. دوسری طرف ایسا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ سائیکل چلائیں تو آپ کو سائیکل چلاتے ہوئے بیلنس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ ذرا سا ادھر چلیں گے گر جائیں گے, آپ دائیں طرف آ جائیں بائیں طرف آ جائیں تو اب دونوں طرف کسی بھی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا تو آپ گر جائیں گے, آپ سائیکل چلا نہیں پائیں گے. اسی طریقے سے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو کلچ کا, گیئر کا اور پھر اسی طریقے سے ریس کا برابر استعمال جو ہے جو اس کو بیلنس کرتا ہے وہی آپ کی گاڑی کو آگے رواں دواں رکھ سکتا ہے. اگر ہم پہلے یا دوسرے گیئر میں چلا رہے ہیں اور لمبا فاصلہ ہے اور اس کو تبدیل نہیں کر رہے, بیلنس برقرار نہیں رکھ رہے, تو اس کا مطلب ہے یہاں ہماری گاڑی میں فیول زیادہ لگے گا اور پاور زیادہ لگے گی, اور پھر ہمارا نقصان حتمی طور پر انجن کا بھی ہوگا اور گاڑی کے سفر میں بھی ہمارا ہوگا. تو براہ کرم جب ہم شادی شدہ زندگی یا ازدواج کی بات کر رہے ہیں تو اپنے خاندان میں اور اپنے سسرال میں دونوں اطراف میں مرد کو شوہر ہوتے ہوئے ایک برابر توازن جو ہے اسے قائم رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ ایک مسیحی خاندان آگے بڑھتا چلا جائے, ترقی پاتا چلا جائے. بھائی صاحب, ازدواج کے تناظر میں مددگار کے کیا معنی ہیں؟ جب مددگار کی بات کی جائے تو اگر ہم اس کا ڈکشنری میننگ یا لغوی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے معاون یا مدد کرنے والا. صحیح. اور یہ بات کہی جاتی ہے, ایک مثل ہے ہمارے معاشرے میں کہ میاں بیوی جو ہے وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اور گاڑی تب بھی صحیح طور پر آگے بڑھتی ہے جب دونوں پہیے جو ہے وہ برابر ہوں, ان کا لیول برابر ہو. لیکن وہ کہتے ہیں نا اگر ایک پہیا ٹریکٹر کا اور ایک سائیکل کا تو پھر وہ گاڑی جو ہے وہ کبھی بھی بیلنس نہیں چلے گی. جب مرد اور عورت کو خدا نے جب بنایا ہے اور عورت اسے مددگار کے طور پر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں برابری کے طور پر پوری کریں. آپ کو یاد ہے, آپ پادری صاحب ہیں اور نکاح کرتے ہیں, اور نکاح کے وقت ہم لوگ جو ہیں ان سے قول و اقرار لیتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تو اس کی خوشی میں, غمی میں, بیماری میں, بدحالی میں, خوشحالی میں, تنگ دستی میں, جس بھی صورت میں ہے تو اقرار کرتی ہے کہ تو اس کے ساتھ رہے گی, تو اقرار کرتا ہے کہ تو اس کے ساتھ رہے گا. تو اس وقت تو بڑی جلدی ہوتی ہے اور ہم لوگ فوراً ہاں 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 کہتے رہتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے ٹائم لنگ جائے پھر باقی بات ویکھاں گے. لیکن بائبل یہاں پر جب مددگار کی بات کرتی ہے تو خدا انہی چیزوں کو چاہتا ہے کہ ہم یاد بھی رکھیں اور پورا بھی کریں. خدا کے سامنے قول و اقرار کیے,
خدا کی حضوری میں قول و اقرار کیے، کلیسیا کے سامنے قول و اقرار کیے، خاندان کے سامنے قول و اقرار کیے، خدا کے خادم کے سامنے قول و اقرار کیے، اس کے کلام کے سامنے قول و اقرار کیے۔ تو جب ہم ہر ایک قول اور اقرار خدا کی حضوری میں کر رہے ہیں تو پھر یہ مجھ پر اور آپ پر واجب ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور جب بات مددگار کی آئی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ مددگار ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لفٹ اپ کرے۔ جب آپ گریں وہ آپ کو اٹھائے، جب آپ تھک جائیں وہ آپ کو سہارا دے، جب آپ کو اس کی ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ ہو، جب آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اور جب آپ یہ محسوس کریں احساس تنہائی تو بھی وہ آپ کا سہارا ہو، آپ کا ساتھی ہو۔ جب مددگار کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر صرف جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے ورڈلی ایک لفظی مددگار کی بات کریں۔ مددگار کا مطلب ہے احساس کرنے والا۔ صحیح۔ اور جب مددگار کی بات کی جا رہی ہے اور بائبل میں یہاں پر جو ہے معاون اور مدد کرنے والا ہے تو بارہا بیوی کو ضرورت ہوتی ہے کہ شوہر اس کی مدد کرے۔ کئی گھر میں طرح طرح کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ جو ہے ورکنگ لیڈی ہے تو ہمیں ان کا گھر میں ہاتھ بٹانا چاہیے، اور اگر شوہر جو ہے وہ کام کاج کرتا اور اس کی جاب جو ہے ذرا لمبی ہے، تھکاوٹ والی ہے، تو بیوی جو ہے وہ اگر ہاؤس وائف ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا سہارا بنے، نہ کہ اس کے لیے ڈپریشن کا شکار بنے۔ سو مددگار جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آسان سے آسان موقع دیتے ہیں، آسان سے آسان زندگی گزارنے کا وقت دیتے ہیں، تاکہ کسی بھی طرح، چاہے وہ فزیکلی ہو، اسپرچولی ہو، فائنینشلی ہو، جہاں ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی، ہمیں کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ پادری صاحب اس خوبصورت وضاحت کے لیے۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہم اس کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت روایتی مثال ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، میں اسے آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور یہ اردو اور پنجابی میں مکس ہوگی تاکہ میں اور آپ اسے زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ ایک شخص تھا، وہ بڑا نمازی پرہیزی تھا، اور وہ اپنے گھر سے مصلی لے جاتا تھا، اور نہر کے اوپر، بہتی نہر تھی جہاں پہ پانی بہہ رہا ہوتا تھا، اس کے اوپر مصلی پھینکتا تھا، اور مصلی وہاں پر ٹھہر جاتا تھا۔ وہ اس پر چڑھ کر اس پر اپنی نماز اور عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اکثر یہ روٹین پچھلے کئی سالوں سے چلتی آ رہی تھی، اور ایک دن اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی زوجہ کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہو گئی۔ اس نے کہا، تمہیں پتہ نہیں میری باہر کتنی قدر ہے، میری کتنی زیادہ عزت اور شہرت ہے، میں پانی پر بہتے پانی پر اپنا مصلی پھینکتا ہوں، وہاں پر ٹھہر جاتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں، اور لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لیے میں برکت کا سبب ٹھہرتا ہوں، اور جو وہ دعائیں کرواتے ہیں، میں جب خدا کے دعا کرتا ہوں تو خدا میری سنتا ہے۔ تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ جناب، جدو تسی جاندے ہو نا تو تہاڈے پیچھے میں بھی دعا کر رہی ہونی ہاں۔ تو انہیں کہا نہیں تیری دعا دا مینوں کوئی اثر نہیں پیندا، تے میری اپنی دعا تے میری اپنی ریاضت ہے۔ اس نے کہا اچھا چل پلیا لوکا جا پھر اج اے بھی ویکھ لے۔ جب وہ اس بار گیا اپنے گھر سے اپنی بیوی کے ساتھ لڑ کر جھگڑ کر، جب وہ باہر گیا اور اب اس نے مصلی پھینکا پانی پر تو اس کا مصلی بہہ گیا۔ پھر اس نے دوبارہ سے پکڑا، پھر دوسری دفعہ اس نے پھینکا، پھر وہی عالم ہوا، 2 سے 3 4 5 6 7 دفعہ وہی اس نے مسلسل یہ عمل دہرایا، اور ہر دفعہ اس کا مصلی پانی پر ٹھہرنے کی بجائے بہہ گیا۔ تو وہ واپس اسی طریقے سے گھر آیا، اور اس نے اپنی بیوی سے آ کر معذرت اختیار کیا، اور اس نے کہا کہ واقعی تیری دعا اور تیری ریاضت کے سبب سے میں آگے یہ کام کر سکتا تھا۔ خیر یہ عام سماجی بات ہے، لیکن اس معاملے میں یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بیوی اور خاوند دونوں ایک دوسرے کے انتہائی مددگار ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر بھائی صاحب یہ دونوں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ جس طرح آپ نے اپنی بات بتائی، سماجی مثال دی کہ گاڑی کے 2 پہیوں کے برابر، اور گاڑی کے دونوں پہیے اگر برابر کے ہیں، ہموار اور متوازن ہیں، تو پھر یہ گاڑی آگے بڑھے گی۔ بڑے چھوٹے ہونے کی صورت میں یہ کام آگے ہو ہی نہیں سکے گا۔ ثاقب بھائی، یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب مددگار کی بات کی جا رہی ہے تو مددگار کا مطلب ہے انویسٹ یور سیلف ٹو ایچ ادر۔ آمین۔ آپ ایک دوسرے کو انویسٹ کریں ایک دوسرے کے لیے، اور جب انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو پروفٹ آتا ہے۔ بلا شبہ۔ اور اگر
ہم لوگ فیملی کی بات کرتے ہیں تو بائبل مجھے، جیسے ہم نے ابھی گاڑی کی بات کی، تو فیملی جو ہے وہ ایک گاڑی کی طرح ہے، اور جب میاں اور بیوی اپنے آپ کو اپنی اپنی جگہ انویسٹ کرتے ہیں، ہسبینڈ جو ہے وہ باہر جا کے کام کرتا ہے، بیوی گھر میں کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، شوہر جو ہے وہ لا کر کما کے دیتا ہے، سو دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں تو فیملی گرو کرتی ہے. سو انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. آپ کے انویسٹمنٹ کا فروٹ کتنا ہے سر؟ میرے تو 4 ہیں صرف. سر میری انویسٹمنٹ کے 2 فروٹ ہیں اور 2 کے آگے 2 ہیں اور پھر آگے 2 ہیں. آگے 2 ہے. خدا کا شکر ہو. آمین. اور ناظرین، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے اس پروگرام اور اس تعلیمی سیشن کے ذریعے سے ضرور برکت پائی ہے، اور جیسی ٹی وی کا یہی مدعا اور منشا ہے کہ ہم آپ کے پاس بائبل مقدس کی سچائیوں کو بہترین اور مستند خدام کے ذریعے سے پہنچا سکیں. اور خدا ان کا شکر ہے ایک مسیح خاندان کے اوصاف کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم نے جانا ہے. اسی کو ہم اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے JC TV ارکان ایمان. خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے. آمین.